نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے النور ٹاؤن میں شاہد عبدالستار صاحب کے گھر آج ایک بار پھر ماہانہ درس قرآن مجید کے ساتھ ہم سب یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع، کیونکہ سب احباب باخبر ہیں کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ربیع الاول شریف کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا ذکر کریں گے، اور اس موضوع پہ عموماً کافی سارے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہوتے ہیں، تو جب بات گفتگو ختم ہوگی تو آخر میں جن پیارے بھائیوں نے جو سوال کرنا ہو ان کو سوال کی بھی اجازت ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے اس کی، جو پیدا نہیں ہوتا اس کی ولادت کا ذکر نہیں ہوتا۔ جبرائیل پیدا نہیں ہوئے اس لیے اس کا میلاد نہیں ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے تخلیق فرمائے ہیں ان میں سے کسی کا میلاد نہیں ہوتا۔ میلاد اسی کا ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے، اور پیدا ہونے کا، ولادت کا، میلاد کا ذکر کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ بندہ خدا نہیں ہے، خدا کا شریک بھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا تو اس کی ولادت کا ذکر کیا گیا۔ ہمارے پاس سب سے بڑی مرکزی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے انبیاء کی ولادتوں کا ذکر سنا ہے۔ سورت آل عمران سے ہم بات شروع کریں گے۔ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے عمران، اس کی بیوی نے اللہ تعالیٰ کے حضور نے یہ نظر مانی، کہنے لگی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 ہے۔ یا اللہ مجھے، کیونکہ یہاں پہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں رکھنا بڑا محفوظ سا اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں۔ کہا یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، تو جو بھی اولاد پیدا ہوگی میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں۔ 1 گھنٹہ بیان ہو رہا ہے صاحب، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو کلوز کریں۔ میں نے گھڑی دیکھی ہوئی ہے، 8:30 پہ شروع ہوا تھا، 9:30 تک انشاءاللہ بیان ہوگا، پھر اس کے بعد۔ اور پھر فرمایا انکا انت السمیع العلیم، اے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے اور علم والا بھی ہے۔ اب کیا ہوا، جب اللہ تبارک و تعالی نے مہربانی فرمائی، اولاد ہوئی تو لڑکی پیدا ہوئی۔ عمران کی بیوی کہنے لگی کہ یہ تو لڑکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو زیادہ معلوم ہے کون پیدا ہو۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اس کا میں لفظی ترجمہ کروں گا مسئلہ سمجھانے کے۔ فرمایا کوئی مذکر نہیں ہے اس مؤنث کی مثل، کوئی مذکر اس مؤنث کی مثل نہیں ہے۔ اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو معنی سارا ہی خراب ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب اس لڑکی کے سگے خالو جی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام موجود تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کوئی مذکر نہیں اس مؤنث کی طرح،
اس کا پھر یہ حقیقتاً معنی کرنا پڑے گا جو اہل اسلام نے کیا کہ جو عمران کی بیوی آپ لڑکا مانگ رہی تھی نا، یہ لڑکی اس لڑکے سے اعلیٰ ہے. ہر لڑکا اس کے اندر شامل نہیں ہوگا کیونکہ انبیاء بھی بیچ میں آ جاتے ہیں. اور اس دور میں زکریا علیہ السلام ان کے گھر کے قریب ہی رہنے والے نبیوں میں سے ایک نبی تھے کیونکہ سگے خالو جی تھے. تو فرمایا نہیں، سارے مرد نہیں، صرف وہ جو اس نے مانگا تھا نا، یہ عورت اس سے اعلیٰ ہم نے ان کو دی. انی سمیتھا مریم، ہم نے اس کا نام مریم رکھا ہے. وانی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، ہم نے اس کو، اس کی ذریت کو شیطان سے محفوظ رکھا. شیطان سے محفوظ کیا رکھا کہ شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا. جب بچے پیدا ہوتے تو وہ روتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ شیطان ان کو چھوتا ہے تو وہ روتے. شیطان کے چھونے سے ہم نے ان کو محفوظ رکھا. اس خاتون نے اپنی نظر پوری کرتے ہوئے چھوٹی سی بچی کو اٹھا کے بیت المقدس میں رکھ دیا کہ مولا میں نے نظر مانی تھی لڑکا ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت، اب لڑکی ہو گئی میں کیا کروں، میں نے تو نظر پوری کر. اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ اس کی خدمت کریں، اس کی پرورش کریں، کیونکہ اس نے بڑے ہو کے بیت المقدس کی خدمت کریں. اب کھانا بچپن میں دودھ پلانا اور بڑے ہو کے کھانا کھلانا یہ ذمہ داری تھی حضرت زکریا علیہ السلام. تو ایک دن زکریا علیہ السلام بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے پاس آئے. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، تو کھانا پہلے سے پڑا ہوا تھا. تو کہا یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو کہنے لگی قالت هو من عند اللہ، پہلے آپ لے کے آتے تھے، آج اللہ نے خود ہی بھیج دیا، آج آپ کی ضرورت نہیں پڑی. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا. جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ جانا کہ یہ تو بڑے قرب خاص والی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نیک بندی ہے جس کو اللہ براہ راست کھانا خود بھیج دیتا. تو آپ نے اس خاتون کو نیک جانا، اس کے قریب کھڑے ہو کر دعا کی ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے طیب اولاد عطا فرما. اسے یہ مسئلہ نکلا جہاں نیک لوگ ہوں وہاں دعائیں کرنی چاہیے، اللہ دعا قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. دعا کون قبول فرماتا ہے؟ لیکن جگہ کون سی ہے؟ جہاں نیک لوگ ہوں، جہاں نیک لوگ ہوں. اس کے لیے یہ ایک میں صورت آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑی زبردست صورت ہے. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. یہ جو میں نے جملہ کہا نا نیک لوگ ہوں، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو اے میرے حبیب سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد برکتیں، جس کے ارد گرد برکتیں. کتنی مقدار میں؟ مفسرین نے لکھا تعداد کا تعین نہیں ہم کر سکتے. بیت المقدس سے وہ مقام مراد ہے جہاں قبر ابراہیم ہے، قبر ابراہیم ہے. اس قبر تک اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے ارد گرد چاروں اطراف میں برکت رکھی ہوئی. اور وہاں کسی سے بھی پوچھ لینا کہ بارکنا حولہ کا کیا معنی ہے، تو کہتے ہیں مرقد ابراہیم، مرقد جہاں تک ابراہیم کی قبر ہے مسجد اقصی سے لے کے وہاں تک کا پورا ایریا اللہ نے برکت سے بھرا ہوا. سبحان اللہ. اصل بنیاد کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی قبر شریف، کہ وہ اللہ والے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو ان کی جہاں قبر ہے وہاں تک اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے. تو یہاں فرمایا کہ ارد گرد برکتیں ہیں. اب یہاں اس صورت میں بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو برکت والی شخصیت سمجھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی تو فرشتہ آ گیا. فنادته الملائکہ، فرشتے نے ندا دی، وهو قائم یصلی فی المحراب،
جب آپ نماز کے لیے محراب میں کھڑے ہوئے کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دے رہا ہے. ایک پہلے ولادت کا ذکر ہو گیا، ابھی یہ پیدا نہیں ہوئے، یحییٰ علیہ السلام پیدا. فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہا یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمات کی تصدیق کرنے والے ہیں، وہ سیدہ قوم کے سردار ہیں، وہ حصورا عورتوں سے بچنے والے ہیں، وہ نبی من الصالحین اور ہمارے سارے نبیوں میں سے. ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی پیدا ہونے سے پہلے یہ ساری ولادتوں کا ذکر سنا. پھر اس کے بعد اس کو یہ جو زکریا علیہ السلام نے دعا کی نا، یہاں مختصر ہے، یہاں صرف اتنا لفظ ہے ہنالک دعا زکریا. سورۃ کہف میں مریم میں اس دعا کا تفصیل سے ذکر ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اپنے بندے پر اللہ نے جو رحمت فرمائی زکریا علیہ السلام پر، اس کا ذکر ہے. اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب اس نے آہستہ سی آواز میں اپنے رب کو پکارا، کہاں میں سجدے میں، کہا رب انی وہن العظم منی، یا اللہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے، واشتعل الرأس شیبا ولم نہیں، رب انی وہن العظم منی، یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الرأس شیبا، سر کے بال سفید ہو گئے، ولم اکم بدعائک ربی شقیا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ کوئی تجھ سے دعا کرے تو تو اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. سبحان اللہ، مجھے یہ پتا. پھر کیا کہا؟ فرمایا کہ میں خوف کھاتا ہوں اپنے رشتہ داروں سے. ایک بات یہ کہی وکانت امراتی عاقر، میری عورت بھی بوڑھی ہو چکی ہوئی، حبلی من لدن کا ولیہ، لیکن مجھے پھر بھی لڑکا چاہیے. عورت بھی بوڑھی ہے اور کمزور ہوں میں، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور، لیکن لڑکا مجھے چاہیے. کیا چاہیے؟ لڑکا. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء لڑکیاں کہہ کے اللہ سے نہیں مانگتے تھے، اس لیے کہ سارے انبیاء تبلیغ والے ہوتے ہیں، اور تبلیغ میں جو کام مرد کر سکتے ہیں، جس طرح اوپنلی تبلیغ مرد کر سکتے ہیں، خاتون نہیں کر سکتے. تو انبیاء ہمیشہ بچے ہی مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ لڑکے دے دیتا تو بھی محبت کی انتہا کرتے، لڑکیاں دے دیتا تو بھی محبت کی انتہا کرتے. یہ نہیں ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ برا سلوک ہو، لیکن مانگے اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے لڑکے. کیوں؟ مطلوب و مقصود دعوت و تبلیغ تھا. پھر آگے وہی ذکر کیا کہ ہم نے یحییٰ نام کا لڑکا عطا فرمایا. پھر ایک سورت ہے سورہ ہود، یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر ہے. ان کا معمول مبارک ہوتا تھا کہ یہ اکیلے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے. کتنے دن گزر گئے، بھوک کی شدت، اور بچڑا بالکل تیاری کے قریب ہے، صرف انتظار کر رہے ہیں کہ اس کو دم دے دیں، لیکن انتظار ہے کہ کوئی کھانے والا مسافر آ جائے. تو کتنے سارے خوبصورت نوجوان لڑکے آ، بغیر داڑھی بغیر مونچھ کے، خوبصورت سوڑے سوڑے. آپ نے کھانا لا کے رکھ دیا، سب پوچھنے لگے کھانا کیوں نہیں کھا رہے، ہاتھ تمہارے کھانے کی طرف کیوں نہیں بڑھے، اتنا بہترین میں نے بچڑا بھونا ہوا. کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم تو کھانا نہیں کھاتے ہمارے. اچھا پھر کیا کرنے آئے ہو؟ کہا ہم آپ کے راستے سے گزر رہے تھے تو سوچا آپ کو سلام کرتے ہیں. جہاں ہم لوط علیہ السلام کی طرف. کیا کرنا لوط علیہ السلام کے پاس جا کے؟ کہا ان کو تباہ کرنا ہے. انہوں نے انتہا کر دی شریعت کو توڑنے، اغلام بازی اور برائی کی انتہا کر دی. اب ان کے لیے عذاب کا وقت آ گیا. آپ کی بی بی سارا پاس تھی. انہوں نے جب یہ سنا کہ دنیا صاف ہو جائے گی گندے لوگوں سے، وامرأتہ قائمۃ فضحکت، وہ خاتون جو پاس کھڑی تھی وہ مسکرانے لگی. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو لڑکے کی شکل میں تھے، نوجوان تھے، کہنے لگے آپ خوش ہیں؟ ہاں بڑی خوش. تو سنیں آپ کو ایک اور خوشخبری سے، فبشرناہا باسحاق، ہم آپ کو اسحاق لڑکے کی خوشخبری سنا رہے ہیں. سبحان اللہ. 88 years old women سن یاس کراس ہو چکے ہیں، اور 102 years حضرت ابراہیم علیہ السلام. فبشرناہا باسحاق،
ہم آپ کو اسحاق کی خوشبو، اور یہ کیا آپ نے بات سنا دی. جو ماتم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ادھر سے ماتم ثابت ہے. تو انہوں نے ایسے ہاتھ مارا. انہوں نے تو کسی وجہ سے کیا. جو ایک سلسلہ ان کا ختم ہو چکا تھا وہ شروع ہو گیا. تو انہوں نے اس تکلیف کو دیکھ کر کہا کہ یہ کیا ہو. تو جبرائیل علیہ السلام نے فوری ایک اور بات کی. فرمایا کہ آپ پریشان ہیں کہ آپ کے ہاں اس بڑھاپے کے عالم میں، اور بڑھاپا کس طرح کا ہے؟ کہا علیدُ انا عجوز و ھذا بالی شیخا، میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ بابا جی ہو چکے ہیں. تو پھر کیسے ہوگا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پہلے انہوں نے کہا ان ھذا لشیء عجیب، بڑی عجیب سی بات ہے کہ بوڑھے بوڑھے بوڑھے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کے کاموں میں تعجب کرتی، اللہ کے کاموں میں تعجب کرتی. آپ نے یہ بات کی کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا. فرمایا ہم اگلی بات کرتے ہیں. آپ کے ہاں لڑکا ہوگا، وہ جوان ہوگا، آپ اس کی شادی کریں گی. ہم آپ کو اس لڑکے اسحاق کو بھی ایک لڑکا یعقوب عطا فرمائیں. سبحان اللہ. بیٹا ہوا نہیں تو پوتے کی خوشخبری پہلے سنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوتے کی خوشخبری پہلے سنا. نہیں ہمیں کیوں سنائیے؟ ظفر بھائی ہمیں کیوں سنائیے؟ جب قرآن مجید آیا تو نہ ابراہیم تھے، نہ سارہ تھی، نہ یعقوب تھے، نہ اسحاق تھے، نہ اسماعیل تھے. یہ میں جن کے نام لے رہا ہوں ان کی ولادتوں کی خوشخبریاں ہیں. سبحان اللہ. نہ مریم تھی، نہ یحییٰ تھے، نہ عیسیٰ تھے، کوئی بھی نہیں تھے. یہ تو سارے وفات پا چکے تھے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. اسلام نے ہمیں بتایا انبیاء کی ولادتوں سے پہلے بھی ذکر کرنا جائز ہے، وفات کے بعد بھی ذکر کرنا جائز ہے. سبحان اللہ. کس کا؟ ولادت کا. اس لیے کہ انبیاء کی ولادتیں بھی سلامتی والی ہوتی ہیں. یہ میں آپ کو آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سنیں، یہ ہے سورۃ مریم کی آیت. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آیت نمبر 33، والسلام علی یوم ولدت. فرمایا سنو، انبیاء جس دن پیدا ہوتے ہیں اس دن ان پہ سلام ہوتا ہے. سبحان اللہ. علیہ یوم ولدت، جس دن وہ پیدا ہوتے ہیں اس دن سلام ہوتا ہے. ویوم اموت، اور جس دن وہ، یہ انہوں نے اپنا ذکر تھا، یہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات کہا، والسلام علیہ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پہ سلام. ویوم اموت، جس دن میں وصال کروں گا اس دن سلام. ویوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے قبر سے باہر نکالا جائے گا اس دن مجھ پہ سلام. سبحان اللہ. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. اور جبکہ ابتدائی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، انبیاء جس دن پیدا ہوتے ہیں اس دن ان پہ سلام ہوتا ہے. وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ وصال کرتے ہیں اس دن ان پہ سلام ہوتا ہے. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن ہم ان کو دوبارہ زندہ کریں گے اس دن بھی ان پہ سلام. انبیاء کی ولادتیں، ان کی وفاتیں، ان کا بعثت کی طرف اٹھنا، یہ سارے سلامتی والے ذکر. یہ سارے کون سے ذکر ہیں؟ سلامتی والے. یہ میں نے آپ کو قرآن مجید میں انبیاء کے وہ ذکر سنائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود کیے ہیں کہ فلاں نبی پیدا ہوں گے، فلاں پیدا ہوں گے، فلاں ہوں گے. اب میں آپ کو ایک اور صورت کی طرف لے کے جا رہا ہوں تاکہ میں آپ کو ایک اور بات سنوں. یہ ہے سورت صف، آیت نمبر 6. اذ قال عیسی ابن مریم، جب عیسیٰ ابن مریم نے یہ کہا، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے ہے. ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میرے بعد جو رسول آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، ان کے آنے کی خوشخبری سناتا ہوں. سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 650 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی ولادت کی خوشخبری سنائی. سبحان اللہ. یہ اندر لکھا ہوا. ومبشرا برسول یأتی من بعد،
میرے بعد جو آئیں گے اسمہ احمد، ان کے اب یہ بتا دیا، اب ستم ظریفی کیا ہوئی، خاندانی رسم و رواج کیا ہوا. فلما جاءتهم بالبینات، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشانیوں کے ساتھ آئے، یہودیوں نے دیکھا کہ ہماری جو اولاد حضرت اسحاق کی چلی آ رہی تھی اس میں تو نبی آئے نہیں، تو ہمارے سارے نبی تو ان میں ہیں، یہ تو آگے اولاد اسماعیل میں، اس میں تو اسماعیل کے علاوہ کوئی نبی ہے نہیں، تو جو ہماری فضیلت ہے وہ کدھر گئی؟ انہوں نے اپنی فضیلت، اپنے ذاتی تشخص کو سامنے رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نہ صرف انکار کر دیا، قالوا ھذا سحر مبین، بلکہ کہا یہ تو کھلم کھلے جادوگر ہے، یہ تو جادوگر ہے. یہ انہوں نے اپنے اس رویے کا اظہار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، یہودی حضور کو جانتے تھے. اس کے لیے میں آپ کو ایک آیت دکھاتا ہوں. یہ ہے پہلا سپارہ، نہیں دوسرا سپارہ، سورۃ البقرہ ہے، بالکل اس کی ابتدا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. لیکن انہوں نے کیوں انکار کر دیا؟ اس لیے کہ فضیلت اولاد اسحاق سے اولاد یعقوب میں جائے. اب تو وہ کزن ہو گئے نا، وہ یار کزنز، سعودیہ اور اسرائیل وہ یار کزنز. سارا قرآن غلط کر دیا انہوں نے کزن بن کے، تو کزن تھے ہی نہیں. کزن تو ہوتے ہیں چاچے اور تائے کے بیٹے، چاچے اور تائے کے بیٹے. اگر تم کزن بن گئے ہو تو بتاؤ کہ تمہارا چاچا یہودی ہے کہ تایا یہودی ہے؟ کون یہودی؟ ساری اسلام کی جڑ ہی ہلا دی تم نے، وہ یار کزنز کہہ کے. اب کزنز نہیں ہے، آپ اسلام اور کفر کی بات کریں. یہ میں نے آپ کو قرآن مجید کی وہ آیات دکھائی ہیں جن میں انبیاء کی ولادتوں کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر آپ کی تشریف آوری سے پہلے. اب میں آپ کو حدیث شریف کی طرف لے کے چلتا ہوں تاکہ میں آپ کو کچھ تھوڑی سی احادیث شریف بھی سناؤں. یہ سمجھے کہ میلاد شریف کیا ہوتا ہے؟ لڈی دمال، ڈانس ناچ اور گلیاں سجا کے اور پھر عورتوں اور بچوں کو ننگے منہ سر لے کے جانا اور کندھے کے ساتھ کندھے کو رگڑ کھانا اور لاکھوں روپیہ لگا دینا اور ختم ہو گیا سارا کچھ. جتنے بے دینی کے راستے ہیں نا، ان کا نام میلاد شریف نہیں ہے. میلاد شریف ان کا نام نہیں ہے. میلاد شریف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر خیر سنانا. شروع سے ہم نے دیکھا، شروع سے کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر سناتے تھے. کیا سناتے تھے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں عید میلاد النبی. جب یہ کہا جاتا ہے نا عید میلاد النبی، تو کہتے ہیں عید تو اسلام میں دو ہی ہوتی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ عید میلاد النبی کدھر سے آ گئی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے 1398. یہ میں کتاب میرے پاس موجود ہے، رسالہ میں لے کے آیا ہوں تاکہ جاتی دفعہ آپ کو تحفہ دیں کہ جو باتیں میں نے کی اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. کوئی بندہ آپ سے پوچھے تو آپ اس کو تحفہ دکھا سکتے ہیں کہ جناب یہ ریفرنس ہے کہ میلاد شریف قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ولادتوں کا ذکر کرتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ولادت کا ذکر ہے. عید ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، ان ھذا یوم، یہ جو جمعہ کا دن ہے، جعل اللہ عیدا، اس کو اللہ نے تمہارے لیے عید بنا دی ہے. سبحان اللہ. جمعے کے دن کو عید بنا. اچھا عجیب عجیب سوال ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے کرتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں. کہتے ہیں جمعے کا دن عید ہوا، عید والے دن تو روزہ نہیں رکھتے. عید والے دن روزہ
اگر جمعہ آ جائے رمضان شریف میں تو پھر کیا کریں؟ یہ تو ایک عید ہے لغوی معنوں میں. عید کا لفظ عود سے نکلا، عود لوٹ کے آنے والی خوشی. برتھ ڈے، انڈیپینڈنس آف پاکستان، پاکستان کی آزادی کا دن 14 اگست 1947. ہر سال 14 اگست کو جناب خوشی منائی جاتی ہے. کیا بھئی یہ عید کہاں سے تم لوگوں نے نکال لی؟ اسلام میں تو 2 عیدیں، 14 اگست کی عید کدھر سے آئی؟ کہتے نہیں، یہ ہم سالانہ خوشی مناتے ہیں، شکرانہ ادا کرتے ہیں موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کے. 20 لاکھ جانیں دے کر ہم نے پاکستان بنایا، ہمارے بزرگوں نے 20 لاکھ جانیں دے کر بنایا، اور ہم خوشی منا رہے ہیں سلنسر نکال کے. قوم کو بتایا ہی نہیں کہ یہ اتنا قیمتی دن تھا. اس دن تو اللہ تعالیٰ کی عبادت پہلے سے زیادہ کرنی چاہیے، سبحان اللہ. مسجدوں میں بیٹھنا چاہیے، تلاوت قرآن کرنی چاہیے. ان 20 لاکھ شہیدوں کو جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنا خون پیش کیا، ان کی روح کو اصالہ ثواب کرنا چاہیے. یہ فحاشی اور اوریانی کا دن تھوڑی، تو بڑا قیمتی دن. تو عید اس دن کو کہتے ہیں، وہ خوشی کا دن جو لوٹ لوٹ کے واپس آتا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن 12 ربیع الاول، یہ ہر سال لوٹ کے آتا ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں. عید کی نماز، عید کی نماز بھائی وہ جو نماز والی عید ہے وہ 2 ہی ہیں. نماز والی عیدیں 2 ہی ہیں. ان عیدوں کو عید بمعنی برکت کے کہا گیا. یہ برکت والے دن، جمعہ برکت والا دن. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، میں تلاوت کر رہا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. سبحان اللہ. ہمارا دین، دین اسلام کس نے پسند کیا؟ ورضیت، میں نے پسند کیا، لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین اسلام. اس لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں، مجھے دین اسلام سے، مجھے دین اسلام سے. یہ دین ہمارے لیے کس نے پسند کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. فرماتی ہے جب میں نے یہ آیت پڑھی نا تو ایک یہودی مجھے کہنے لگا، عبداللہ ابن عباس اگر یہ دن ہم پہ آتا نا کہ کوئی آیت اترتی کہ یہودیوں تمہارا دین مکمل ہو گیا، تو وہ یہودی کہنے لگا ہم عید مناتے اس دن. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا فَإِنَّهَا نَزَلَتْ، جب یہ آیت نازل ہوئی، فی یوم عیدین، تو ہماری ایک دن میں 2 عیدیں تھیں. سبحان اللہ. ہماری ایک دن میں کتنی عیدیں تھیں؟ 2 عیدیں تھیں. کہا کون سی؟ کہا ایک جمعہ کا دن تھا اور دوسرا یوم عرفہ تھا. تو کتنی ہو گئی؟ 2 کہاں ہوگی؟ کتنی ہو گئی شاید بھائی؟ میں دیتا ہوں بہت لائک سمجھے 2 تو ہو گئی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور 52 ہو گئے جمعے. کتنی ہوئی؟ 54. یہ ہو گئی 55. میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو حضور پاک کہہ رہے ہیں. سنیں، یہ ہے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ابن ماجہ شریف کی 1084 نمبر حدیث. 1084. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام، جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے. جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے. وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ کے ہاں بڑا عظیم دن ہے. وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، اور فرمایا اللہ کے نزدیک یہ عید الفطر سے بھی بڑا دن ہے، عید الاضحیٰ سے بھی بڑا دن ہے. کون سا دن؟ جمعہ کا. تو جمعہ والی عید سب عیدوں سے بڑی ہے. جمعہ والی عید سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی. اور لاجک بتاتی ہے کہ جمعہ ہمیں کس کی وجہ سے ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو جس دن آپ پیدا ہوئے وہ والا دن سب دنوں سے بڑا دن ہے. سبحان اللہ. اور وہ ہے 12 ربیع الاول شریف کا. اس میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی تاریخ میں پیدا ہوئے، کثیر لوگوں نے کثیر اقوال لکھے. مثلا یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں قریب کتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں؟ 100 40-50 بندے. ان میں سے 10 بندوں نے کہا پہلی تاریخ کو، دوسری کو، تیسری کو، لیکن باقی جو 40 بندے بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا نہیں جی 12 تاریخ کو. تو جس پہ اکثر کا اتفاق ہو اس کو کہتے ہیں جمہور کا مذہب ہے.
کیا کہتے ہیں؟ جمہور کا جمہور کا مذہب ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف پیر والے دن ہوئی ہے۔ کون سے دن ہوئی ہے؟ پیر والے دن۔ اس بات کا ثبوت حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن پیدا ہوئے، آپ نے خود فرمایا، آپ نے پیر والے دن پیدا ہوئے تو پیر والے دن روزہ رکھا۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے آج روزہ کیوں رکھا؟ فرمایا اس دن ہم پیدا ہوئے تھے، اس دن ہم پیدا ہوئے تھے، ہم نے اس لیے روزہ رکھا۔ اب یہ بھی بڑی پریشانی ہے کہ بھئی حضور پاک پیر والے دن روزہ رکھے، 12 ربیع الاول کا دن ہو پیر والے دن، تو اسی جناب بڑی دیگا شکل کھا لیں، تو تسی کیوں نہیں روزہ رکھا؟ بھئی انہوں نے روزہ رکھا ہے، وہ نفلی ہے، وہ کیا ہے؟ نفلی ہے، آپ بھی نفلی روزہ رکھ لیں، اسلام نے منع تو نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تا زندگی پیر جمعرات پیر جمعرات پیر جمعرات پیر جمعرات 13 14 15 پیر جمعرات 13 14 15 یہ 4 اور 4 8 اور 3 11 روزے حضور پاک ہر مہینے میں رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کتنے روزے رکھتے تھے؟ 11 روزے رکھتے تھے نفلی۔ ہم تو ایک بھی نہیں رکھتے، تو نفلی ہے، آپ نے رکھا ہے، اگر کسی نے رکھنا ہے اور روزہ رکھ کے اس نے عید میلاد النبی منانی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر کسی نے بغیر روزے کی منانی ہے تو اس کا کوئی حرج تو نہیں۔ پھر کوئی اگر یہ کہے کہ بھئی میں تحقیق کرتا ہوں، میری تحقیق 12 ربیع الاول پہ نہیں جاتی، اس کے لیے سادی سی بات کہ میرے پیارے بھائی کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے؟ یعنی پیدا تو ہوئے کہ جو نبی نے جو خدا نہیں ہوتا وہ پیدا ہوتا ہے، اور آپ کے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں، اس کے بندے ہیں۔ تو یکم محرم سے لے کے 30 ذی الحجہ تک کسی دن میں سال کے آپ پیدا ہوئے، تو جس دن حضور پیدا ہوئے آپ کے نظریے کے مطابق آپ اس دن حضور کی ولادت کا پروگرام کرنا، ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اہل حدیث مکتب فکر کے ایک علامہ ہیں جن کا نام ہے مولانا نواب صدیق حسن خان بوبالی، انہوں نے کتاب لکھی ہے الشمامۃ العنبریہ من مولود خیر البریہ۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ میں اہل حدیث مکتب فکر کا بندہ، میں یہ کہتا ہوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں مناتا وہ تو کافر ہے، کافر ہے۔ پھر اپنا نظریہ لکھا، کہا یہ بعض لوگ صرف ربیع الاول میں مناتے ہیں، کہتے نہیں ربیع الاول میں نہیں منانا چاہیے بلکہ ہر روز منانا چاہیے، اور کہا میں اس وقت تک سوتا ہی نہیں جب تک حضور کی ولادت کا ذکر نہیں کر لیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ نواب صدیق حسن خان بوپالی نے شمامۃ العنبریہ فی مولود من مولود خیر البریہ میں لکھا کہ روز کرتا ہوں۔ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ کیوں حضور پاک کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے ہی عذابوں سے محفوظ فرما دیا۔ پہلی قومیں اتنی سی بات پہ اتنی سی بات پہ عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے، کیونکہ یہ کورے کاغذ ہوتے تو ان کو جس کا بچہ ہو گئے بیٹے آؤ میرے ساتھ چلو، ابو جی انگلی پکڑ کے لے جاتے، تو کبھی بیٹے نے کہا کدھر چلے، نہیں پوچھا، اس کو بتائیے یہ میرا باپ ہے، جہاں لے کے جائے گا میں چلا جاؤں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ لے جاتے اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی باتیں سکھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر سناتے تھے۔ اب وہ جب ماں باپ کو پتہ چلا یہ لے جاتے ہیں ہمارے بچوں کو، تو یہ اپنا نیا مذہب لے کے آئے ہیں، انہوں نے سب نے پلان کیا کہ بچے نہیں بھیجے، کہ بچے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں، جب بچوں کو بلائیں گے تو یہ تو جائیں گے ہم کیسے روکیں۔ انہوں نے سارا پروگرام بنا کے کہا کہ ایک باڑے میں، جانوروں کے باڑے میں بند کر دو بچوں کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بچے نہیں آج۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے کہا بچے کدھر آئے، میں نے لے کے جانا ہے ان کو، وہ کہنے لگے نہیں بچے تو نہیں، بچوں کی چک چک کی باتوں کی آواز، کہنے لگے مجھے بچوں کی آواز آ رہی ہے ادھر سے، ادھر تو نہیں بند کیے ہوئے، کہا نہیں ادھر بچے نہیں ہیں وہ، تو آپ نے کون ہے ادھر، کہا ادھر ہم نے خنزیر بند کیے، آپ نے میں چلو جاؤ سارے خنزیر سے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں
عیسیٰ علیہ السلام جب واپس نکلے تو ایک آپ کی زبان سے نکلا ہوا سینکڑوں بچے اللہ نے خنزیر بنا دیے. توبہ استغفار توبہ استغفار. یہ عذاب ہوتا تھا پہلی قوموں کو. قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا. اور مچھلیاں بھی اللہ نے خوب ہفتے والے دن بھیج دیں گے. اب امتحان ہے پکڑی نہیں تو انہوں نے کیا کیا نالیاں بنا لی ڈرینز تو حوض بنا لی. مچھلی ادھر سے آئی ادھر بیچ میں باڑ لگا. جب ہفتہ گیا تو اس کو پکڑ کے گیا. اللہ تعالیٰ نے کونو قردۃ خاسئین میرے نبی کی بات نہیں مانی سارے دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. تو اللہ کسی کو کتا بنا دیتا تھا کسی کو خنزیر بنا دیتا تھا کسی کو بندر. تو کہا امت محمدی تم قدر کرو کہ تم اس نبی کی امت ہی ہو کہ جن کے آنے کے بعد اللہ کسی کو خنزیر اور بندر نہیں بناتا. یہ حضور کے آنے کی برکت. پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب بندے رات کو اب تو اگر آج ہوتا نا تو اصل ساری منگی ہوئی ہیں. جو کچھ ہم اپنے موبائل پہ دیکھتے ہیں نا توبہ توبہ اندھے ہو جاتے ہیں. جو ہم رات کو کرتے ہیں اگر پہلی قوموں کی طرح ہمارے ساتھ سلوک ہوتا کہ جو قومیں رات اندھیرے میں اپنے گھروں کے اندر جو کرتے تھے صبح فرشتے ان کی ڈائری ساری ان کے دروازے پہ لکھ جاتے تھے. اور پھر کمال کیا ہوتا تھا؟ کمال یہ ہوتا تھا کہ جب وہ باہر نکلتے تھے نا تو جبے کبے اور دستاریں اور جناب بڑے مسجع مکفہ اور بڑے متقی پرہیزگار. اور ان کو نہیں نظر آ دروازے پہ کیا لکھا تھا. فرشتے نے لکھا رات کو یہ بدکاری کر کے آیا یہ شراب پی رہا تھا رات کو آج صوفی بن کے نکلا. سارا ان کا لکھ دیا. لوگ اس کو دیکھتے تھے تو پھر دروازے کو دیکھتے تھے پھر ہنستے تھے کہ دیکھو اس کے اعمال نامہ یہ لکھا. اللہ تعالیٰ نے امت محمدی پہ پردہ ڈال دیا. پہلے لوگ قربانی کرتے تھے نا ود ان سیکنڈس اسی وقت فیصلہ ہو جاتا تھا کہ کس نے ریاکاری کی اور کس نے دکھلاوا کیا اور کس نے خلوص نیت سے قربانی آ گئی جلا دیا. جس کی جل گئی تو سمجھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی. جس کی نہ جلی تو کہا یہ 2 نمبر قربانی. بالکل اسی وقت پردہ اتار دیا. اور جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی تو فرمایا میرے حبیب آپ کی امتیوں کو انتظار نہیں کروں گا. آپ کی امتیوں کو انتظار نہیں کروں گا. زمین پہ لٹا کے گلے پہ چھری چلاؤ پہلا قطرہ زمین پہ پہنچنے سے پہلے قربانی قبول کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی پردہ نہیں ہٹایا کہ میں نے کی یعنی کہ سب کی قبول ہوگی. سبحان اللہ. ثواب کا جو معیار ہے وہ نیت کے اوپر مبنی کرتی ہے کہ بھئی اگر ثواب کے لیے قربانی کی تو آخرت میں اس کا ثواب مل جائے گا اور اگر دکھلاوے کے لیے کی تو دکھلاوا ہو گیا ختم ہو گئی قربانی. وہاں پردہ نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے. اسی لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من ستر مسلمن فی الدنیا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. فرمایا جو یہاں پردہ پوشی کرے گا کسی کی اللہ تعالیٰ یہاں بھی پردہ پوشی کرے گا آخرت میں بھی پردہ پوشی. آخرت میں کیسے پردہ پوشی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے لیے بلائے گا اور اس کے ارد گرد اپنی رحمت کی چادر بچھا دے گی. پردہ آ جائے گا. نظر نہیں آئے گا پردہ. وہ آپ کے اور میرے درمیان میں پردہ آ جائے گا. ایسے ہی جیسے بندہ نہانے کے لیے واش روم جائے تو لباس اتار دیتا لیکن شیطان کھڑا ہے وہاں بیت الخلاء کے اندر وہ کھڑا وہ دیکھ لیتا. لیکن فرمایا جب تم جاؤ اندر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھ کے جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اور شیطان کے درمیان میں پردہ ڈال دے گا. پھر تم نظر نہیں آؤ گے اس کو. تمہارا ستر محفوظ رہے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک پردہ ڈال دے گا جو پردہ ایسا ہوگا کہ کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا ہوگا کہ اس کا حساب و کتاب ہو رہا. پوچھتا جائے گا اللہ وہ کہتا ہاں یا اللہ یہ دیکھی کی یا اللہ یہ گناہ بھی کیا اور دل اس کا ہلے گا زور زور سے میں بس گیا. اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینے کے بعد فرمائے گا تو پردہ پوشی کرتا تھا میں نے تیری پردہ پوشی کی جا میں نے تجھے بخش دیا تو جنت میں چل. سبحان اللہ. کس کی وجہ سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی وجہ سے؟ ہمارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا ذکر خود سنایا. یہ ہے
حدیث شریف شرح السنہ کی حدیث نمبر 3626. کیونکہ یہاں کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھا ہوا جس کو میں بتاؤں کہ شرح السنہ کتاب کیا ہے. صرف اتنا بتا دینا کافی ہے، حدیث کی کتاب، حدیث کی کتاب. اس کے بعد صرف یہ جملہ سمجھنے کے لیے کافی ہوگا کہ اس کتاب کی حدیث کا معیار یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے یہ اصول طے کیا تھا، ہم ان بندوں سے حدیث لیں گے، اس کے بغیر ہم کسی سے حدیث نہیں لیں گے. یہ معیار کے بندے ہوں گے تو میں ان سے حدیث لوں گا. اس معیار کے بندوں سے امام بخاری اور امام مسلم نے جو حدیثیں لیں، اسی معیار کی جو حدیثیں امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں لی، وہ امام بغوی نے اکٹھی کر کے اس کو شرح السنہ بنایا. تو سند کے اعتبار سے یہ حدیث کی کتاب بخاری اور مسلم کے درجے کی ہے، بخاری اور مسلم کے درجے کی. اس کے اندر یہ حدیث لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے، حضور فرما رہے تھے تو میں نے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں نے سنا، کہا انی عند اللہ مکتوب، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا تھا، خاتم النبیین، کہ میں خاتم النبیین ہوں. وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جا رہی تھی، ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا، تو فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي، میں تمہیں اپنی پہلی خبریں نہ سنوں. دعوت ابراہیم، دعا یدعو دعان و دعوتاً، پکارنا، بلانا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے ایک لڑکا عطا فرما، ربنا وبعث فیہم رسولا، ایک رسول مبعوث فرما. تو اس رسول کے مبعوث ہونے کی جو دعا کی نا ابراہیم علیہ السلام نے، حضور فرماتے ہیں میں اپنے دادا جی کی دعا، میں کس کی دعا؟ اپنے دادا جی کی دعا. ابراہیم کون ہے؟ حضور کے دادا جی. ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی. اور آپ فرما رہے ہیں میں دادا جی کی دعا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی کہہ دے کہ میرا یہ بچہ میرے پیروں کی دعا ہے، تو یہ بالکل توحیدی جملہ ہے، بالکل توحیدی. میں اپنی بات بتاتا ہوں، میرے ابا جی کی سیرت پہ کتاب لکھی ہوئی ہے منیر مصر محبت، منیر مصر محبت. اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ایک بڑے بھائی صاحب تھے، تو 2-3 دن کے ہو گئے فوت ہو گئے. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی یوسف علی نگینہ کے پاس گئے اور بتایا کہ بچہ ہوا تھا تو وہ فوت ہو گئے. آپ نے فرمایا کوئی نہیں پتر، بیری نو سارے بیر لگ جانا تے بیری ڈگ بیٹھ، کچھ لگ پیندے نے کچھ ڈگ جاندے. میں اللہ دا مال جو ہے. تو فرمایا اب جو لڑکا پیدا ہوگا اس کا نام بشیر احمد رکھ دینا، پھر ایک اور لڑکا پیدا ہوگا اس کا نام خلیل احمد رکھ دینا. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں میں اپنے پیر کی دعا، میں اپنے پیر کی دعا کیا انہوں نے دعا دی، انہوں نے کہا یا اللہ میرے اس پتر کو پتر دے دے. اس میں کیا حال ہے؟ کس کو کہا؟ لڑکے کون دیتا ہے؟ اللہ. اور کوئی دیتا ہے؟ دیکھ لینا شاہد بھائی، لڑکے کون دیتا ہے؟ اللہ. کون کون کہہ رہا ہے اللہ؟ ہاتھ کھڑے کریں، نہیں بس ہاتھ کھڑے کریں. اللہ دیتا ہے. آپ کو لڑکی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی. یہ ہے جناب سورۃ مریم، آیت نمبر ہے 19. جبرائیل علیہ السلام جب بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے پاس آئے تو کہا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں. احب لک غلاما میں تجھے لڑکا دینے آیا ہوں. پھر ایسے کہ نہیں وہ اللہ کا رسول سی نا، وہ خوشخبری دینا، انہیں تو کیا ہی نہیں، قرآن میں تو نہیں ہے وہ یہ کہ میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں. نہ ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا احب لک غلاما زکیہ، میں تجھے لڑکا دینے آیا ہوں. اس کا مطلب ہے جو اللہ کا نمائندہ یہ جملہ کہے کہ میں تجھے لڑکا دینے آیا ہوں، تو معنی یہی ہوتا ہے کہ یہ صرف خوشخبری سنانے آیا، لڑکا اللہ ہی دے گا. اللہ ہی دے گا.
یہ کون ہے؟ یہ خوشخبری سنانے والا. اگر جبریل خوشخبری سنائے اور لڑکا اللہ دے، حالانکہ اس میں اگر میں تفصیل آپ کو بتاؤں نا تو یہ لڑکا جبریل نہیں دیا، گریبان پکڑ کے پھونک جبریل نے ماری ہے. اللہ نے تو پھونک نہیں ماری، بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے گریبان میں پھونک حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے ماری ہے. احب اللہ کے غلام زکیہ، کہا میں تجھے ایک صاف ستھرا لڑکا دیا. اس کے باوجود اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ جبریل صرف نمائندے ہیں، لڑکا کس نے دیا؟ اللہ نے. تو اگر جبریل اللہ کا بندہ کہہ دے میں دوں گا تو توحید میں فرق نہیں آتا. تے اسی کہہ دیں کہ سارے پیران کی دعا دے نال ہویا تو کیوں فرق ہو سکتا؟ یہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کی. اس نے واضح طور پر کہہ دیا. روح کون قبض کرتا ہے؟ موت کون لیتا ہے؟ کوئی کام ہے آپ کو؟ موبائل کو دیکھ لیں. پتہ لگے چلے ہی نہیں پہلے. چلا اچھا چلے. اللہ اکبر. موت کون دیتا ہے جی؟ اسرائیل. کون دیتا ہے؟ کوئی اسرائیل. بندہ یہ مجھے بتایا کہ اس کو روح، اس کی روح جو ہے اللہ نے قبض کی. اس نے فرشتہ رکھا ہوا ہے. اس نے فرشتہ رکھا ہوا ہے. اس نے فرشتہ رکھا. فرشتہ رکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ قرآن مجید کس لیے ہے ہمارے پاس؟ سورۃ حامیم سجدہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے قل، میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے. آیت نمبر 11، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. فرمایا میں نے تمہاری روحوں کو قبض کرنے کے لیے اسرائیل کو وکیل بنایا. اسرائیل کو وکیل بنا. وکیل بنایا. کام کس کا ہے؟ اللہ کا. کام کس کا ہے؟ اللہ کا. بارش کون برساتا ہے؟ فرشتہ. اللہ. بارش کون برساتا ہے؟ فرشتہ. اللہ تو نہیں برساتا. اللہ تو صرف حکم دیتا جا فلاں جگہ جا کے بارش برسا، تو وہ جاتا ہے فرشتہ اپنے نمائندہ بادل کو لے کر حکم دیتا ہے فلاں جگہ برس جا. اللہ تعالیٰ ان کا محتاج نہیں ہے، ان کا محتاج نہیں ہے، لیکن بتاتا ہے کہ میرے بندوں کے کام بھی میرے ہی ہوتے ہیں. میرے بندوں کے کام بھی. تو فرشتے تو اللہ کے بندے، تو انبیاء اور اولیاء یہ کون ہوئے؟ یہ بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں. یہ بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں. فرشتوں کے کام کرنے کے پیچھے بھی اللہ کی طاقت ہوتی ہے، اور انبیاء اور اولیاء کے کام کرنے کے پیچھے بھی اللہ کی طاقت ہوتی ہے. کام کبھی نبیوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے، کبھی ولیوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود بندے نے تخت کھینچ کے اپنے سامنے کر دیا، آصف بن برخیہ نے. تو کس نے کیا؟ بندہ تو نہیں کہہ سکتا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوری اس کی توجہ سے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ رب کا فضل ہے. لایا کون؟ وہ کہنے لگا انا آتی کبھی، میں لاؤں گا. آصف بن برخیہ نے کہا میں لاؤں گا. جبرائیل نے کہا احب لک غلاما زکیہ، میں تجھے لڑکا دوں گا. آصف بن برخیہ نے کہا انا آتی کبھی، میں لاؤں گا. کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرف. فرمایا ابھی بات ہو رہی تھی، آنکھ جھپکی نہیں تو تخت پہلے نیچے آ گیا. سبحان اللہ. کس نے کیا؟ آصف بن برخیہ نے. وہ کس نے لڑکا دیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے. فرمایا وہ بھی میں نے دیا، یہ بھی میں نے کیا. اللہ اپنے بندوں سے جو کام کرواتا ہے نا وہ در حقیقت اللہ ہی کی طاقت سے ہوتے ہیں اور اللہ ہی کرتا. یہ نہیں ہے کہ اللہ نہیں چاہ رہا تھا تو کسی بندے نے خود ہی زبردستی کر کے ایسا کر لیا. یہ جتنے خرقیادت معاملات ہوتے ہیں نا، چاہے کرامات ہو چاہے معجزات ہو، ان کا فاعل حقیقی اللہ ہوتا ہے. ان کا فاعل حقیقی کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ میں اپنے پیر صاحب کی دعا، دادا بھی پیر ہی ہوتا، دادا بھی پیر ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر بوڑھے آدمی کو پیر کہہ سکتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہوں، ان کی دعا ہوں. وہ بشارت عیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت جو میں نے ابھی آپ کو سورۃ صف کی آیت نمبر 6 سنائی. وہ رؤیا امی التي رات حین،
اور فرمایا میں اپنی امی جی کا خواب ہوں. کیا ہوا؟ رات حین وضعتنی قد خرج لہ نورا. فرمایا میری امی جان نے دیکھا کہ جب میں پیدا ہوا ان کے جسم مبارک سے ایک نور نکلا. اضاء لها منہ قصور الشام. مکہ المکرمہ میں وہ ایک چھوٹے سے حجرے کے اندر سے نور نکلا اور شام کے محلات روشن ہو گئے. شام سعودیہ سے کتنی دور ہے؟ ایک علیحدہ کنٹری ہے. تو یہاں سے نکلا اور وہاں تک کے محلات روشن کر. لفظی اور ظاہری معنی اس کا یہی ہے، لیکن اس کے جو روحانی اور حقیقی معنی وہ یہ کہ یہاں سے لے کر وہ دور تک سارا نور ایمان سے منور ہو گیا. یہی تو ولادت ہوتی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کر کے بتایا. حضرت ابوبکر صدیق نے منائی. کوئی ہمیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ نے منائی کہ نہیں منائی، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ولادت کا ذکر کر کر دکھایا ہے. بات ختم ہے. کسی نے کبھی یہ پوچھا کہ نماز پڑھتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں پھر کیا حضرت عمر بن خطاب ملاز شریف دیواری کیوں کہتے؟ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. سبحان اللہ. کام بھی ویسے کرو جیسے حضور پاک کو کرتے ہوئے دیکھو. آپ نے اپنی ولادت کا ذکر خود سنایا اور بتایا جب میں پیدا ہوا. آپ کے ہاں جب غلام محمد صاحب پیدا ہوئے، بڑے ہیں چھوٹے ہیں؟ چھوٹے ہیں. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، جوڑی رل گئی. کیا تقسیم کیا؟ لڈو بنڈے. لڈو ہی بننے چاہیے تھے، باقی گل دوسری میں نہیں کہنا. تو آپ کے یہاں بھی ماشاءاللہ بیٹا ہے، آپ نے کیا بانٹا؟ اچھا اللہ تعالیٰ ایک پتر دے اور پھر تھی لڈو بننا. ٹھیک ہے. آپ نے کیا بانٹا تھا؟ لڈو. کیونکہ ہماری جو خوشی ہے نا اس میں یہی جچتا ہے کہ جب لڑکا ہو تو لڈو بانٹو. جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کی بڑی خوشی تھی. اس نے خوشی میں کیا کیا؟ اس نے خوشی میں کیا؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی لڈو نہیں بانٹے کیونکہ وہ اس کو لڈو کی ضرورت ہے. ہماری گنجائش میں لڈو تھے تو اس نے اپنی طاقت سے نعمت بانٹی. اس نے جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال پوری دنیا کی خواتین کو لڑکے بانٹے. سبحان اللہ. ایک سنگل ایک تاریخ میں ایک خاتون ایسی نہیں ہے اس سال جس سال حضور پیدا ہوئے کہ اس سال کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی. ایک روایت نہیں ہے. ہر عورت کے ہاں اس سال لڑکا پیدا ہوا. جو بی بی حلیمہ سعدیہ لینے آئی نا نور کو، اس کے ہاں بھی لڑکا تھا. تو یہ ایک روایت تو نکالے ایسی کہ جس میں اس نے کہا کہ حضور جس سال پیدا ہوئے اس سال کوئی لڑکی کوئی نہیں، ایک لڑکی نہیں ہوئی. علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں اس سال اللہ نے ساری دنیا کی عورتوں کو لڑکے تقسیم خوشی کا اظہار کیا کہ میرے محبوب دنیا میں آیا تو چلو خوشی میں لڑکے. اللہ تعالیٰ خوش تھا تو اس نے اپنے محبوب کو بھیجا. یہ دیکھیں، یہ آپ کتاب ضرور لیں، یہ اس کے پیسے نہیں لیے آپ نے، یہ میں نے آپ کے لیے تحفہ دیا. یہ لکھا حضرت مجاہد فرماتے رن الشیطان رن ابلیس اربعا. جو لوگوں کو رلاتا ہے نا، لڑائیاں کروا دیتا ہے میاں بیوی کی. میاں بیوی خود نہیں لڑتے، یہ یاد رکھنا. میاں بیوی خود نہیں لڑتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود نہیں لڑتے. کیوں؟ نکاح ان کے درمیان میں محبت پیدا کر دیتا. سبحان اللہ. نکاح میاں بیوی کے درمیان میں محبت پیدا کر دیتا، تو محبت میں لڑائی نہیں ہوتی. تو تیسرا ہوتا ہے کوئی بیچ میں لڑائی کروا دے. تو کہا کون ہوتا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا یہ شیطان ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ شیطان. شیطان ہوتا ہے. اب یہ اپنی اپنی مینٹلٹی کی بات ہے کہ کون اس کے سکھائے ہوئے وسوسوں کے مطابق آ جاتا ہے اور لڑ پڑتا ہے، اور کون کہتا ہے نہیں یہ شیطانی وسوسہ ہے پیچھے کرو، وہ صحیح رہتا. فرمایا شیطان اپنا تخت پانی پہ لگاتا اور صبح اپنے نمائندوں کو کہتا ہے جاؤ جا کے لوگوں کو پریشان کرو. کسی کا
کاروباری نقصان، کسی کا فلاں نقصان. جب رات ہوتی ہے تو واپسی ہوتی ہے، پھر وہ حاضری لگاتا ہے، ہاں بھائی کدھر کدھر گئے تھے، بتاؤ کیا کیا. یہ کہتا ہے میں نے ایک بندے کو جھوٹ بولنے، اس کا سودا نہیں بک رہا تھا تو میں نے جھوٹ بول دیا، اس نے جھوٹ بول دیا، بک گیا. تو نے کہا تو کچھ نہیں ملا، مسئلہ ہے کہتا. ہاں جی کہتا ہے میں نے لڑائی کروا دی، ایک بندے کا دوسرے کا گربان پھڑوا دیا، مکے مروائے اور بہت کچھ، تو کچھ نہیں کیا. ہاں جی تو نے بھی کچھ نہیں کیا، تو نے بھی کچھ نہیں. یہ کہتا ہے میں نے استاد جی میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا دی، طلاق کروا ہے. تو بس رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، وہ کہتا شاباش بہت اچھا کام. میاں بیوی کی طلاق پر، ان کے لڑائی جھگڑے پر شیطان خوش ہوتا ہے اور اپنے اس کرندے کو اپنے ساتھ اپنے تخت پہ بٹھاتا ہے، اپنے ساتھ تخت پہ بٹھاتا ہے. یہ لڑائی کرواتا ہے، لوگوں کو رلاتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں، حضرت مجاہد فرماتے ہیں رن ابلیس اربان، ابلیس 4 بار رویا. ابلیس، یہ ٹائٹل بھی اس لیے لکھی ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے. ہینا لوئنا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تو قیامت کے دن تک لعنتی ہو گیا. احبتا، ہینا احبتا، جب اللہ نے جنت سے نکل جانے کا حکم دیا تب دوسری دفعہ رویا. وَحِينَ بُعِثَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا میری ولادت پہ بھی یہ رویا تھا. شیطان حضور کی ولادت پہ رویا تھا. یہ اس لیے ٹائٹل پہ لکھی ہے تاکہ آسانی ہو جائے. پر نیچے والا بھی لکھا ہے، ایک دو کتابوں کے والے لکھے، اپنے پاس سے نہیں لکھی. اور اس کے اندر تفسیر یوسفی ہے، قرآن مجید کی تفسیر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف میں آپ کی ولادت اور وفات کی کون کون سی تاریخ ہے اس کا بیان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کیسے اپنی صفات کا اظہار کیا اس کا بیان ہے. اور کافی سارے اس کے اندر مضمون ہیں، یہ آپ کو تحفہ ملے گا.